دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر عرصے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ مختصر عرصہ انسان کی زندگی میں آزمائش کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو آزمائش اور امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہ خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، یہ کھیل کود اور موج مستی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کے لیے جو آخرت کی زندگی کا یقین رکھتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری اور اس کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے اور اس کامیابی پر یقین رکھتا ہے، ایمان والے کے لیے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، گویا ایمان والے کے لیے جو اس دنیا کی زندگی کو اپنا عارضی مسکن سمجھتا ہے اور یہ یقین سا رکھتا ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے اور مجھے اس کو ختم کر کے اپنے خالق اور مالک کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اس مسلمان کے لیے اور ایمان والے کے لیے یہ دنیا کی زندگی ایک قید خانے کی مانند ہے۔ قید خانے میں انسان رہتے ہوئے اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر دنیا کے قید خانے میں ہے اور جیل میں ہے تو وہاں کے احکامات پر اس کو عمل کرنا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان اپنے آپ کو نبی کی اس حدیث کے تناظر میں زندگی، دنیا کی زندگی کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتا ہے تو قید خانہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مان کر کے چلے اور اس کے محبوب کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارے۔ یہ ہے اس کے قوانین کی باؤنڈری، اس کے اندر رہ کر کے گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی میں خوشخبری سنائی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈر گیا، اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ہر وقت اس کو یہ فکر سوار رہی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب مجھے اپنے خالق اور مالک کے سامنے دینا ہے، مجھے ایک ایک کیے کا حساب اپنے رب کے سامنے دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کا یقین رکھے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بھلائی کرو گے اور نیکی کرو گے اس کا بھی تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اور اگر ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کا بھی بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ اگر دنیا میں زندگی گزارے گا تو اس بات کی یقین دہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے کیے کی یقین دہی رکھنے والا انسان دنیا کی زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اور جب دنیا کی زندگی میں انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، خوشخبری ہے ایسے مسلمان کے لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ اس کے لیے جنت ہے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے یہ آزمائش کی زندگی ہے۔ موت اور حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا ہی اسی لیے ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پاک ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک، پاک اور بابرکت ہے وہ ذات جس کی ملک میں ساری کائنات کی بادشاہت اور حکومت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو بنایا، جس نے زندگی اور موت کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔
ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, जिस किसी जी रूह ने, जिसके बदन में जान पड़ी हुई है, इस कायनात में जिसने जन्म लिया है, उसको इस कायनात से जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सिर्फ एक खालिक और मालिक उस अल्लाह की जात को बका है जिसने न पैदा हुआ है न उससे कोई पैदा हुआ है। लम यलिद वलम यूलद, जो हय्य और कय्यूम है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसके अलावा इस कायनात में, इस आसमान और जमीन में जितनी भी मखलूकात हैं, सबको मौत के घाट उतारा जाएगा। कोई जिंदा बचने वाला नहीं है। यहां तक कि खुद मौत को भी मौत दे दी जाएगी, एक वक्त आएगा। कुल्लु मन अलैहा फान, सबको इस दुनिया से जाना है। यह दुनिया नापायदार है। यह मुख्तसर सी जिंदगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। अक्लमंद इंसान वो है, अक्लमंद इंसान वो है, नबी फरमाते हैं, जो अपने नफ्स का मुहासबा करे, अपने आप की जिंदगी पर गौर व फिक्र करे कि मेरी जिंदगी किस रास्ते पर जा रही है। वो अमिल लिमा बादल मौत, और मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए अच्छे अमाल करे। अक्लमंद इंसान वो है, वरना दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। रोजमर्रा हम कितने जनाजे देखते हैं, कितने बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए और वो अजल का लुकमा बन गए और वो लाखों मन मिट्टी के नीचे सो रहे, आज उनका कोई नामो निशान दुनिया में नहीं।